بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور قوم عاد کی سرکشی کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ ناظرین محترم، عذاب کا آغاز، بارش کا رک جانا۔ قوم عاد کی سرزمین کبھی سرسبز و شاداب اور معطر ہوا کرتی تھی۔ وسیع باغات، بے شمار کھجوریں، بلند و بالا ستونوں والے گھر اور ایسے طاقتور لوگ کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ ان کی جسمانی طاقت، ان کی عمارتوں کا حجم اور ان کے قلعوں کی وسعت سب ان کے فخر کا حصہ بن چکے تھے۔ لیکن غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور یہی ہوا قوم عاد کے ساتھ۔ قرآن کریم نے قوم عاد کی سرکشی کو یوں بیان کیا ہے: عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ سورۃ فصلت آیت 15۔ حضرت ہود علیہ السلام سال ہا سال انہیں سمجھاتے رہے کہ تمہاری نعمتیں تمہاری نہیں، اللہ پاک کی عطا ہیں، شکر کرو، احسان مانو، تکبر چھوڑ دو، ظلم روک دو۔ مگر جواب میں کہے سنائی دیتے، مذاق اڑایا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی تنبیہ آئی، بارش رک گئی۔ پہلے یہ کمی صرف موسمی معلوم ہوئی، لوگ ہنستے کہ یہ کچھ عرصے کی بات ہے، لیکن پھر آسمان نے جیسے منہ موڑ لیا۔ بادل آتے مگر برستے نہ تھے، بادل کبھی بنتے ہی نہ تھے۔ ہوا خشک ہوتی گئی، پودے مرجھانے لگے، کھجوروں کے گوشے خالی رہنے لگے۔ ایک سال، پھر دوسرا، پھر تیسرا، زمین کڑکنے لگی، ریت گرم ہو گئی، دریا اور نہریں خشک ہو گئیں۔ لوگ پریشان ہونے لگے، مگر اپنی غلطی صرف حضرت ہود علیہ السلام پر ڈال دیتے۔ انہوں نے کہا، ہود کی نحوست نے یہ حال کیا ہے، اگر اسے نکال دیں تو بارش لوٹ آئے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر نرمی سے سمجھایا، بارش اللہ تعالیٰ روکتا ہے، میں نہیں۔ پلٹ آؤ، توبہ کر لو، وہ پھر بارش بھیج دے گا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے ان کی بات کو پھر جھٹلا دیا، اور یہ جھٹلانا دراصل عذاب کی طرف ایک اور قدم تھا۔ سیاہ بادل، امید یا تباہی۔ سالوں کی خشک سالی کے بعد آخر کار ایک دن افق پر ایک عجیب سی سیاہی نمودار ہوئی، دور دور تک پھیلی ہوئی سیاہی، جیسے کوئی عظیم پہاڑ آسمان میں آ رہا ہو۔ بچے خوشی سے اچھلنے لگے، بادل آ گئے، بادل آ گئے۔ عورتوں نے گھروں سے باہر نکل کر تالیاں بجائیں، جوان خوشی سے ایک دوسرے سے لپٹنے لگے۔ کہیں پر ڈھول بجنے لگے، کہیں لوگ ناچنے لگے، کہیں عورتیں سجدے میں گر گئیں کہ بارش آنے والی ہے۔ ایک قحط زدہ قوم کے لیے بادل کا منظر جنت سے کم نہیں تھا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کا دل ڈوبنے لگا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ وہ بادل نہیں تھا جو پانی لاتا ہے، یہ وہ بادل تھا جو عذاب لاتا ہے۔ قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے ہود علیہ السلام، تم ہمیشہ برے شگون لیتے ہو، ہم تو بارش دیکھ رہے ہیں اور تم قیامت دکھا رہے ہو۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے لرزتے دل کے ساتھ فرمایا، یہ وہ بادل نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مانگ رکھی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اس طرح بیان کیا ہے، نہیں یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الحقاف آیت 24۔ قوم کہکا لگاتی رہی، ان کے کان سننا نہیں چاہتے تھے، ان کے دل سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ بادل قریب آتا گیا، سیاہی پھیلتی گئی، آسمان کے پردے جیسے پھٹنے لگے، اور پھر بادل ان پر چھا گیا۔ مگر بادل سے پانی نہ برسا، بلکہ ہوا برسی، اور ایسی ہوا کہ زمین بھی کانپنے لگی۔ ہوا کا غضب، اللہ پاک کی پکڑ شروع ہوئی۔ ہلکی سی آندھی کا جھونکا چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں بارش سے پہلے تو ہوا چلتی ہی ہے، یہ تو معمول کی بات ہے۔ پھر ہوا کی رفتار بڑھنے لگی، چلتے چلتے چیخنے لگی، چیختے چیختے گرجنے لگی، گرجتے گرجتے ایک خوفناک دہلا دینے والی قہر انگیز صدا بن گئی۔ یہ آندھی نہیں تھی، یہ طوفان نہیں تھا، یہ اللہ پاک کا قہر تھا۔ ایسی ہوا جو انسان کو آسمان کی طرف اچھال دیتی اور زمین پر یوں پٹکتی کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی۔ کھجوریں جڑ سے اکھڑ کر آسمان میں اڑ رہی تھیں، گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، ستون ریت کے ذروں کی طرح بکھر رہے تھے۔
عمارتیں زمین بوس ہو رہی تھیں، جانور، عورتیں، مرد سب اس ہوا کا شکار بن رہے تھے۔ کوئی اپنے قلعے میں چھپا، کوئی غار میں پناہ لینے بھاگا، کوئی پہاڑ درے کی طرف دوڑا، مگر ہوا نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہوا کی ایک لپیٹ میں مضبوط ترین آدمی کھجور کے بے جان تنے کی طرح گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہم نے ان پر نہایت سخت اور منحوس دنوں کی آندھی بھیجی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے وہ ہوا ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی۔ سورۃ الحقاف آیت 25۔ 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا نہیں رکی، نہ کمزور ہوئی، نہ تھکی، نہ ایک لمحے کو تھمی۔ ہر رات گزشتہ رات سے زیادہ بھیانک، ہر دن پچھلے دن سے زیادہ دردناک۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب جاری رہا۔ سورۃ الحاقہ آیت 7۔ آخر وقت ایسا آیا جب پوری وادی ان ٹوٹی لاشوں سے بھر گئی جو ہوا نے ایک ایک کر کے تہس نہس کر دی تھی۔ چند دن پہلے جو قوم طاقت پر ناز کرتی تھی، اب اس کا ایک بھی گھر آباد نہ تھا، ایک بھی آدمی سلامت نہ تھا، ایک بھی بچہ، ایک بھی جوان، ایک بھی سردار باقی نہ رہا۔ ہوا نے سب کو مٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، عذاب ہمیشہ ظالموں پر آتا ہے، ایمان والوں پر نہیں۔ جب آندھی ختم ہوئی، سرزمینیں احقاف ویران ہو چکی تھی، کہیں کوئی آباد بستی نہیں، کہیں کوئی چراغ نہیں، صرف خاموشی، مٹی اور بربادی۔ ان کی داڑھی پر وقت کے غبار تھے مگر آنکھوں میں نور، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کی تھی، ایمان والوں کی نجات۔ لیکن اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ عذاب کے آغاز سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ملا، اے ہود علیہ السلام، ایمان والوں کو لے کر وادی سے نکل جاؤ، میری رحمت تم پر ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھ وہ سب لوگ لیے جو سچے دل سے ایمان لائے تھے۔ وہ سب اس وادی سے باہر نکل گئے، ایک محفوظ مقام پر جا بسے۔ جب عذاب آیا تو ان تک اس کی کوئی لپیٹ بھی نہ پہنچی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں تھے۔ انہوں نے ہر رات دور سے قوم کے شور کی آوازیں سنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ جب 8 دنوں بعد ہوا رکی اور عذاب ختم ہوا، ایمان والے وادی کی طرف واپس آئے۔ وہاں کیا دیکھا؟ وہی وادی جہاں کل تک طاقت کے مینار کھڑے تھے، آج قبرستان بن چکی تھی۔ وہی لوگ جو کہتے تھے ہم سے بڑا کون، آج ریت پر بکھرے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کھلی نظروں کے سامنے تھی، اس کی پکڑ سب کے لیے عبرت بن چکی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے فرمایا، کاش کہ میری قوم سمجھ جاتی، کاش کہ وہ راہ راست پر آ جاتی، کاش کہ وہ تکبر نہ کرتی۔ ایمان والوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، ہدایت دی اور تباہی سے محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے زندہ بچنے والے مومنین کے ساتھ وہ سرزمین چھوڑ دی اور ایک نئی وادی میں جا کر بس گئے۔ یہاں قوم عاد کی سرکشی، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور اللہ پاک کے عذاب کی داستان مکمل ہوئی۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے غرور انسان کی بربادی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اور نبیوں کی دعوت ہمیشہ رحمت ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک، تو سب سے بڑا، تو سب کچھ کرنے والا ہے، ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، ہماری طاقت، ہمارا غرور، ہماری نافرمانی کچھ نہیں۔ اے رب کریم، ہمارے دل نرم کر دے، ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے نیک بندوں کے دلوں میں تھا۔ ہمیں تکبر سے بچا، ظلم سے بچا اور تیری رحمت میں محفوظ رکھ۔ اے میرے پروردگار، ہمیں یاد دلا کہ زمین اور آسمان تیرے قبضے میں ہیں اور صرف تیری پناہ ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے دلوں میں خوف بھی ڈال اور محبت بھی، تاکہ ہم تیرے راستے پر چلیں اور تیرے قرب کے مستحق بنیں۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے بھر دے اور ہمیں تیرے حضور عاجزی اور شکر کے ساتھ زندہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔